بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی جو خواتین ریگولر بینیفیشری ہیں ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کیوں نہیں آئے جولائی تا ستمبر، اور تعلیمی وظائف نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ جو سرمائی کے وظائف روکے گئے ہیں یہ اب کب ملیں گے، یہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس کے اوپر میں نے آپ کو تفصیلاً بتانا ہے۔ آپ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا اور کوئی بھی مومنٹ آپ مس نہ کریں تاکہ آپ کو بچوں کے وظائف نہ ملنے کی وجوہات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی ہو سکے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف جولائی، اگست اور ستمبر کی جو بے نظیر کفالت کی قسط آئی ہے 9,000 روپے، اس کے ساتھ آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف کیوں نہیں ملے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر کفالت کے پیسے جو ہے وہ ہر 3 ماہ کے بعد آتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 سرمائیوں کے جو رقم ہے وہ 3 ماہ سے تقریباً 10-15 دن پہلے آ جاتی ہے، یعنی تقریباً 3.25 ماہ کے بعد جو ہے وہ سرمائی قسط جاری کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ جنوری، فروری اور مارچ کی قسط جو ہے وہ اپریل میں شروع ہونی تھی لیکن وہ 20 مارچ کو شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح اپریل، مئی اور جون کی جو قسط ہے وہ جولائی کو شروع ہونی تھی لیکن وہ جون کی 15 کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح جولائی، اگست اور ستمبر کی جو قسط تھی وہ اکتوبر میں شروع ہونی تھی، اکتوبر کے پہلے 10 دنوں میں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ستمبر کے آخر میں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے بچوں کے تعلیمی وظائف جو ہے وہ نہیں آئے، کیونکہ یہ 3 ماہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے قسط شروع ہو گئی، جبکہ بچوں کے تعلیمی وظائف کے لیے BISP والے متعلقہ اسکول پہ اسٹیٹس لیتے ہیں بچے کا کہ بچے کی 70% حاضری کیا کمپلیٹ ہے، کیا بچہ ریگولر اسکول آ رہا ہے، کیا بچے نے اسکول تبدیل تو نہیں کیا، کیا بچہ تعلیم چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا، یعنی اس نے اگر کسی دوسرے اسکول میں مائیگریشن کرا لی ہے یا وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گیا اور جس اسکول میں اس نے پہلے فارم اپلائی کیا ہوا تھا وہ اسکول پرائمری تک تھا، اب بچہ مڈل میں چلا گیا ہے یا بچہ مڈل سے ہائی میں چلا گیا ہے، یعنی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو BISP والے ہر 3 ماہ کے بعد آپ کے اسکول سے آپ کے بچے کا اسٹیٹس لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو وہ اسٹیٹس لیتے ہیں کہ اگر بچہ آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کی 70% اسکول میں حاضری ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی 70% اسکول میں حاضری ہے تو وہ رپورٹ BISP والوں کو جاتی ہے اور BISP والے اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف جاری کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو قسط تھی، یہ اگر قسط شروع ہوتی اکتوبر میں تو جو بچوں کی سرمائی کا 3 مہینے کا پیریڈ ہے، جولائی، اگست اور ستمبر کا، وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہوتا اور BISP والے اسکول سے بچے کا اسٹیٹس بھی لے چکے ہوتے، تو اس کے بعد وہ قسط کے ساتھ بچوں کے وظائف بھی آپ کو ایشو کر دیتے، لیکن قسط جو ہے وہ انہوں نے پہلے شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو بچوں کے تعلیمی وظائف کا پروسیس ہے، جو پروسیس کا پیریڈ ہے 3 مہینے کا، وہ مکمل نہیں ہو پایا۔ اس وجہ سے اس قسط کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف کو جاری نہیں کیا گیا۔ اب بہت سی خواتین بار بار یہ سوال پوچھتی تھی کہ بچوں کے تعلیمی وظائف کیوں نہیں دیے گئے، 3 ماہ ہو چکے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ان کو اس بات کی سمجھ آ سکے کہ وظیفے جو بچوں کے ہیں وہ کتنے عرصے بعد ایشو ہوتے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ جن کو وظیفے جولائی، اگست اور ستمبر کے نہیں ملے، ان کو اب اگلی جو سرمائی کی قسط آئے گی اس کے ساتھ 2 سرمائیوں کے بچوں کے وظیفے بھی ساتھ آئیں گے، یعنی جولائی سے لے کر دسمبر تک کے جو 6 مہینے ہیں، اس 6 مہینے کے پیریڈ کی 2 سرمائی قسطیں بچوں کے تعلیمی وظائف کی، وہ جو بے نظیر کفالت کی قسط شروع ہوگی دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں، جو اگلی سرمائی کی قسط ہوگی اس کے ساتھ وہ بچوں کے تعلیمی وظائف آئیں گے۔ جیسا کہ جون میں جو بے نظیر کفالت کی قسط شروع ہوئی تھی اس کے ساتھ بچوں کی 2 سرمائیوں کی قسطیں بھی آپ کو ملی تھیں، اسی طرح اب 2 سرمائیوں کی اکٹھی قسط جو ہے وہ آپ کو دسمبر میں جو سرمائی قسط ایشو ہوگی اس کے ساتھ ملے گی۔
تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے جو بچوں کے وظائف ہیں وہ روکے رہیں گے مستقل طور پر، بلکہ ان 2 سرمایوں کو اکٹھا کر کے آپ کو وظیفہ جو ہے وہ اگلی بے نظیر کفالت کی قسط کے ساتھ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کے پیسے جو ہے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن اگلی جو سرمائی قسط ہوگی جو کہ دسمبر یا جنوری میں شروع ہوگی اس کے ساتھ آپ کو وہ دیے جائیں گے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ BISP کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی نیو انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔